Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum viewers. This is Shahid Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. بھائی میرے دوستوں، میں آپ کے ساتھ آج ایک چھوٹی سی حدیث مبارک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے میرے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو سننے میں آیا ہے کہ جو حدیث انسان خود سیکھ لے اس کو دوسرے کو سے تک پہنچانا چاہیے. یہ ہمارے اوپر سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے. جب اس نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس نے بولا کہ آمین. پھر جب دوسری سیڑھی پر پہنچے تو پھر اس نے بولا کہ آمین. پھر اس طرح جب تیسری سیڑھی پر اس نے قدم رکھا تو پھر بولا آمین. خطبہ ہو گیا تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں کہ جب آپ سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے تو آپ نے آمین بولا، پھر دوسرے پہ چڑھے پھر آپ نے آمین بولا، پھر تیسرے پہ جب آپ چڑھے تو پھر آپ نے آمین بولا، کیا ماجرا ہے اس میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سب سیڑھی چڑھ رہا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے تو اس نے بولا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو ماہ رمضان اس پر آئے اور اس کی مغفرت نہ ہوئے. تو میں نے بولا آمین. پھر بولا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کی والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے، اس سے مطلب اپنے والدین سے اپنی بخشش نہ کروائے، اس سے ناراض ہو. تو میں نے اس کو بولا آمین. پھر جب تیسرے پہ چڑھا تو اس نے بولا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو میرا نام سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس پر درود و سلام نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے. تو میں نے بولا آمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان تین چیزیں دیکھو کہ رمضان کا مہینہ بھی آ گیا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے. ہر ایک چیز کا 10 7 70 مختلف روایتوں میں ہے، اس کے آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو کوشش کریں کہ بندہ جتنا زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھیں، عبادات کریں تو بندے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر و ثواب مل جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے، قرآن میں بھی جتنے بھی آپ دیکھو گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے تو ساتھ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ وبالوالدین احسانا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کیا کرو. تو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم بھی دیا ہے. نماز کے بعد فوراً والدین کے ساتھ بھلائی، یہ نہیں دیا کہ زکوٰۃ دو یہ کرو، والدین کا پہلے حکم دیا ہے. بعد میں دوسری جگہ پہ زکوٰۃ کا بھی ہے. اس دفعہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ کاش میری ماں اگر زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں نے مجھے آواز دی ہوتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں فوراً نماز توڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے کہ جی ماں فرمائیے کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا یہی حکم دیا. اور اس پر اجر بھی کتنا دیا ہے کہ باپ جو ہے ماں کے قدموں کے تلے یہ جنت ہے، لیکن باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے. 3 حق ماں کو دیے، چوتھا باپ کا ہے. جنت میں جب جاؤ کہ دروازے سے جاؤ گے. اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کے دروازے آپ کے اوپر بند ہیں. کہتے ہیں کہ جو بندہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ورد کرتے ہیں لا الہ الا کلمے کے، تو اس بندے اور اللہ کے درمیان میں سوائے عرش کا باقی کوئی پردہ نہیں آتا ہے. عرش تک یہ دعا ڈائریکٹ جاتی ہے، کسی کی فرشتے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈائریکٹ جاتی ہے. اور ایک باپ کی دعا ہے کہ جو ڈائریکٹ عرش مولا تک جاتی ہے، کسی پہلے یا دوسرے تیسرے آسمان میں کسی فرشتے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اتنی اہمیت دی ہے. تو کوشش کریں ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس تک ان پیغامات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں بھی خود بھی ایک ادنا انسان ہوں، خود بھی کمزور ہوں. میں آپ لوگوں سے سیکھوں گا. کوئی کمنٹس میں اپنی طرف سے کوئی تجویز دینا چاہے یا کوئی چیز میں نے غلطی کی ہے اس میں میں معافی بھی چاہتا ہوں. اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اگر کوئی علم میں آپ میرے اپنی طرف سے کچھ آپ ہمیں دینا چاہتے تو بھی دے سکتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے. تو میں خود بھی سیکھ جاؤں گا اور آپ لوگ بھی سیکھ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین کا جو کام ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے ایک دفعہ سیکھ لیا اور ختم. اس پر آپ جتنا محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس چیز میں آپ کے لیے آسانی فراوانی فراہم کرے گا. لیکن اگر ہم اس کو پیچھے رکھ لیں گے، مطلب اس چیز کی اتنی اہمیت نہیں دیں گے، ہاں کہ بس میں نے سیکھ لیا یہ ہوا ہے، تو پھر یہ چیز ہم سے جاتی رہے گی.
ایک شیطان ہے نا جو اپنے دل پہ محنت کرتا رہتا ہے تو اس کی محنت پھر زیادہ ہوگی، پھر انسان جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ خود اس دین کی چیزوں پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شیطان پر غلبہ دے گا، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، اللہ کے راستے پہ چلیں گے، اور وہ کام آپ کے ہاتھوں پاؤں کان ہر چیز سے صادر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی. مطلب کہیں بھی غیبت چل رہی ہے، آپ کو وہ چیز سے نفرت ہوئی، آپ ادھر سے چلے جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیبت پسند نہیں ہے. اس طرح جھوٹ بولنا، آپ کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلے گا. اس طرح آپ کی نظریں ادھر ادھر نہیں جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے مومنو مرد عورت تم اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرو. تو اس سے فتنے بڑے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان ادھر ادھر کی مطلب لغویات، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے. تو کوشش کریں ہم خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچیں، اپنے چھوٹوں پر ان چیزوں کی ترغیب دیں، کیونکہ یہ چھوٹے جب بڑے ہوں گے یہی ہمارے معاشرے ہوں گے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. بس دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں، آپ بھی کریں. السلام علیکم. بس بھائی دوستو، آپ سے صرف ایک التماس ہے کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ یہ پیغام ہے دوسروں تک پہنچانا ہے، تو اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کر کے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے. میرے اس چیز کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میرے ویورز بڑھ جائیں یا کچھ اور ہو جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، گھر گھر تک، گلی گلی تک پہنچ جائے. اور یہ شیئر سبسکرائب کرنے سے بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی آج کل سوشل میڈیا کے ساتھ لنک ہے، تو ہر کسی کے پاس جا سکتا ہے. شاید کوئی بندہ ان چیزوں پر عمل کرے گا، آپ لوگوں کو بھی ثواب مل جائے گا، مجھے بھی ثواب مل جائے گا. کیونکہ یہ ایک ایسا درخت ہے، ایک بندہ لگائے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے لگتا رہتا ہے. ایک بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ بولے تو وہ قیامت کے دن جنت میں آپ کے لیے وہ پھر نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ایک درخت ہو گیا وہ لگ جائے گا. سبحان اللہ کے ساتھ ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں، تو وہ ہمارے لیے پھر سایہ بن جاتا ہے. یہی چیزیں ہیں، اگر آپ شیئر کریں گے دوسروں تک پہنچیں گے، کوئی عمل کرے گا تو سب کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. شکریہ. السلام علیکم.